اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ قرآن حکیم کی ایک مختصر سی اور چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی، وہ پورا قرآن نہ بھی اترتا تو ایک صورت ہی ان کے لیے یہ کافی تھی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت اہم بات ارشاد فرمائی، اور سب سے پہلے والعصر، قسم اٹھا کر فرمایا کہ مجھے عصر کی قسم ہے، مجھے قسم ہے عصر کی۔ یعنی اللہ رب العزت کو کوئی بات کہنے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر قسم کے بھی کہیں، لیکن زور دینے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ یہ بہت ہی اہم بات کی جا رہی۔ عصر سے مراد نماز عصر کا وقت بھی ہے، اور اس سے مراد زمانہ بھی ہے۔ جیسے عصر حاضر آدمی بولتے ہیں، عصر حاضر یعنی جو موجودہ زمانہ ہے۔ عصر کا وقت انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے، وہ کاروبار کا پیک ہوتا ہے۔ ہمارے ملکوں میں جہاں گرمی ہوتی ہے تو عصر کے وقت ذرا ٹھنڈک ہو جاتی تو لوگ کاروبار کے لیے، جیسے ابھی بھی آپ جائیں نا عرب ملکوں کے اندر، تو جو شام ڈلتی ہے تو وہ کاروبار عروج پر ہوتا ہے کہ دن کے وقت تو لوگ نکلتے نہیں، رات کو جب سورج ڈلنے لگتا ہے تو پھر لوگ نکلتے ہیں، تو وہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عصر کے وقت کی قسم کھائی، اور ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے گھر والے، بیوی بچے، مکان سب کچھ تباہ ہو گیا۔ عصر کی نماز فوت ہونا یہ بہت بڑی بدقسمتی، بغیر عذر کے کبھی بھی نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے۔ تو عصر کے وقت کی اور عصر کی نماز کے وقت کی اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ قسم اٹھائی ہے۔ اور زمانے سے کیا مراد ہے، اس سے علماء نے مفسرین نے فرمایا کہ انسان کی زندگی بھی ہے، زمانہ جس کے اندر ہم چل رہے ہیں۔ جتنے بھی زمانے ہیں، ایک ہمارا زمانہ ہے، ایک اس سے پہلے کا زمانہ تھا، جو یعنی وقت گزر جاتا ہے اس سے پہلا جو وقت ہوتا ہے وہ پچھلا زمانہ شمار ہوتا ہے۔ تو حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، جتنے بھی زمانے ہیں ان میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر خود بذات نفس نفیس موجود تھے۔ اور کیا ہو رہا تھا؟ اس میں قرآن حکیم یہ اتر رہا تھا، جبریل امین ہر گھڑی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پورا فوکس جو ہے اس وقت مکے پر تھا اور مدینے پر تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وحی آ رہی تھی۔ اور قرآن دوسرے سپارے کے اندر یہ بھی آتا ہے قد نرا تقلب وجہک، ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں وحی کے انتظار میں، اور قبلے کی تبدیلی کی۔ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ
مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ ہے وہ فلسطین کے اندر مسجد اقصی ہے. پہلے لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. یہ بعد میں تحویل قبلہ ہوا، اور مدینہ کے اندر جو لوگ گئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے، وہاں مسجد قبلتین ہے، 2 قبلوں والی مسجد. یعنی پہلے اس طرف قبلہ تھا تو اب بالکل اس کے اپوزٹ دوسری طرف قبلہ ہو گیا. تو فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اور ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو ملا ہوا زمانہ ہے. اس میں مجھے ایک بات یاد آئی. ہمارے ایک استاد ہے، انہوں نے درس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی. کہنے لگے کہ دہلی کے اندر ایک آدمی تھا، بوڑھا آدمی تھا، وہ ریڈی لگاتا تھا دال روٹی کی. بڑی پتے کی بات، دال روٹی کی ریڈی لگاتا تھا، اور اس آواز کے ساتھ اپنا سودا بیچتا تھا کہ دال جو ہے وہ مفت میں ہے، اور جو روٹی ہے کل کی روٹی 2 آنے کی اور آج کی روٹی 1 آنے کی. کل کی روٹی یعنی باسی روٹی جو وقت گزر گیا ہے وہ کتنے کی؟ 2 آنے کی، اور آج کی تازہ روٹی 1 آنے کی. کسی بزرگ نے جا کے اس سے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا آپ کیا آواز لگا رہے ہیں، باسی روٹی کون لے گا؟ ابھی تو ہم ہوٹل میں جا کے بیٹھتے ہیں، پتہ ہے گرم گرم روٹی لے کر آؤ، تھوڑی سی بھی 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں یہ واپس لے جاؤ ذرا وہاں سے تندور سے تازہ روٹی لے کر اگر وہ تازہ ہی ہوتی ہے 2 منٹ پہلے والی، لیکن کہتے ہیں نہیں اس سے بھی زیادہ کڑک لے کر آؤ. اس نے کہا بابا جی پرانی روٹی 2 آنے کی، اور جو ہے نا وہ جو تازہ روٹی ہے وہ 1 آنے کی، تو تم سے یہ کون لے گا؟ اس نے کہا وہ جو میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس طرح اس کے پہچان والے لوگ، جاننے والے لوگ وہ آ کر کھاتے ہیں. اس نے کہا اس کی وجہ کیا ہے، پرانی روٹی کیوں مہنگی ہے اور نئی روٹی کیوں سستی ہے؟ اس نے جو بات کہی وہ بڑی پتے کی. اس نے کہا جو پہلی روٹی ہے کل والی روٹی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے زیادہ قریب. کیا ہے وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے زیادہ قریب ہے، اور اس کے اندر زیادہ برکت ہے بنسبت آج والی روٹی کے. آج والی روٹی کے اندر اتنی برکت نہیں جتنی کل والی روٹی کے اندر برکت تھی. کیوں؟ وہ اس کو نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ زمانہ جیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کے زمانے سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کے اندر سے برکتیں، رحمتیں وہ ختم ہوتی جا رہی. کوئی آدمی سوچے کہ اگلا زمانہ ٹھیک آئے گا، ٹھیک نہیں آئے گا. ہمارے جو لیڈر ہیں سیاسی وہ کہتے رہتے ہیں وہ اگلا جو سال آ رہا ہے وہ فلاں ہوگا، یہ اگست منا لے، اگلا اگست پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اندازہ بھی دیکھ بھی رہے ہیں دنیا کو، ورس سے ورس ہوتا جا رہا ہے. پہلے کچھ قدریں موجود تھی، کوئی انسانی حقوق تھے، کوئی آدمی کوئی بات سنتا تھا. آج دیکھ لیں، نہ کوئی یونائٹڈ نیشن رہی، نہ سیکورٹی کونسل رہی، نہ کوئی انسانی حقوق رہے، نہ کوئی کسی کو کوئی پرواہ نہیں، نہ بچوں کی پرواہ، نہ عورتوں کی پرواہ، نہ انسان کی خون کی قدر. جو زمانہ یہ دور ہوتا جا رہا ہے اس کے اندر سے وہ برکتیں، رحمتیں وہ ختم ہوتی جا رہی. جو برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کے زمانے میں تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں تھی، اور جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تھی وہ حضرت عمر کے دور میں نہیں تھی. جو حضرت عمر کے دور میں برکات تھیں وہ حضرت عثمان کے دور میں نہیں تھی. جو حضرت عثمان کے دور میں تھی وہ حضرت علی کے دور میں نہیں. اور جو پھر وہ دور ہوتا چلتا جاتا، اگر تاریخ آپ پڑھیں خلفاء کی یا تاریخ اسلام پڑھیں تو آپ کو ورس سے ورس ہوتا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی. 30 سال تک خلافت رہے گی، یعنی منہاج النبوت، یعنی جس پر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں 30 سال تک یہ معاملات ٹھیک رہیں گے. اس کے بعد ملوکیت ہو، پھر بادشاہت ہو جائے گی. بادشاہوں کا بدلہ ہے وہ جو زبان سے
نکالتے ہیں وہی حکم ہوتا ہے. بادشاہ جو کہہ دیا وہ ہو گیا. اور جو خلافت تھی وہ مشورے کے ساتھ تھی. کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پابند نہیں تھے کہ صحابہ سے مشورہ کریں, ہاں جی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشاورت کرتے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. آپ کوئی بھی کام کریں تو ان صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں, ہاں جی, ان کو اپنے مشاورت کے اندر شامل رکھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کر کے پھر کوئی حکم جاری فرماتے تھے. لیکن جو بادشاہت ہوتی ہے اس میں کوئی مشورہ نہیں ہوتا, بادشاہ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. تو فرمایا کہ یہ زمانہ جو ہے, والعصر, مجھے قسم ہے زمانے کی. کیا بات ہے؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر, کہ انسان بے شک خسارے اور گھاٹے میں, یعنی اس کی جو زندگی ہے وہ گھاٹے اور خسارے کی ہے. اور دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مر جائیں ہیں, اگر مر کے بھی سکون نہ ملا تو کہاں جائیں گے, ہیں جی. بعض لوگ کہتے ہیں جب دنیا کے تنگ آ جاتے ہیں, حالات سے تنگ آ کر بے شمار لوگ خودکشی بھی کرتے ہیں. لیکن کئی لوگ اس پر اڑے رہتے ہیں, ہیں جی, کہتے ہیں ہائے کہ مر جائیں. فرمایا کہ مر کے بھی سکون نہ ملا تو پھر کہاں جائیں گے. وہاں بھی جا کر وہاں کان پکڑا دیے, ہاں جی حساب دو, تو وہاں کیا کریں گے. تو انسان اصل میں خسارے کے اندر ہے, جی, اس پیدا ہوا تو خسارے کے اندر ہی ہے, اور اس کا ایک ایک منٹ وہ خسارے کے اندر ہے. اسی کا ہے جس نے اس کو قیمتی بنا لی. اس کی مثال ایسا ہی ہے, اور میں کہ جو برف بیچنے والا ہے اس کا ایک ایک منٹ جو ہے نا وہ قیمتی ہے. اس کی برف جو ہے جو بک جائے گی وہی اس کو مل جائے گا. جو پانی کے اندر بہہ جائے گی, وہ جو بوری کے اندر ڈال کر رکھی ہوتی ہے وہ گرتے رہتی ہیں, پانی اس سے وہ گرتا رہتا ہے. کوئی آ کے لے گیا تو اس کے پیسے بن گئے, ورنہ وہ جو نالی کے اندر وہ سارا پانی چلائے گا. تو انسان کی زندگی بھی ایسا ہی ہے. اس نے جو زندگی کو اپنی قیمتی بنایا تو وہ قیمتی ہوگی, باقی اس کے اندر خسارہ ہوگا. تو فرمایا کہ ان الانسان, بے شک انسان البتہ خسارے اور گھاٹے کے اندر ہے. لیکن فرمایا کہ ایسے لوگ, ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں, یا ایک انسان کے اندر ایسی صفات ہوں, فرمایا کہ مگر وہ لوگ آمنو, جو ایمان لے آئے رسولوں پر, وعملوا الصالحات, اور پھر ساتھ اچھے عمل بھی کیے. جو وہ ایمان لے کر آئے ہیں تو وہ اس کا ایمان لانا ظاہر نظر بھی آئے, ہے جی. نماز کا وقت ہو تو نماز بھی پڑھ رہا ہو, زکوٰۃ کا حکم آئے تو زکوٰۃ بھی دے رہا ہو, رمضان آئے تو روزے بھی رکھ رہا ہو, اخلاق بھی اس کو ٹھیک ہوں. صرف ایک نہیں, یہ پورا پیکج ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام کے اندر پورے داخل ہو. یعنی نماز پڑھ لی تو روزہ چھوڑ دیا تو زکوٰۃ دے دی, نہیں, وہ پورا پیکج ہے. پورے تمام اعمال کو پورا کرنا پڑے گا. اور جو وہ ایمان لایا ہے تو وہ سارے اعمال جو اس کے اندر, اس کے ایمان کے, اس کے جو زندگی کے اندر وہ نظر آنے چاہیے. اور تیسری بات یہ فرمائی, وتواصوا بالحق, جب یہ اور لوگوں کو آپس میں, یہ صرف اکیلی انفرادی زندگی نہیں ہے, انسان کی انفرادی زندگی نہیں ہے کہ بس میں نے نماز پڑھ لی تو بس ٹھیک. اس پر ذمہ داری ہے, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. رسول نے فرمایا کہ ہر آدمی مسئول ہے, ہر آدمی راعی ہے, ہر آدمی سے پوچھا جائے گا اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے متحدوں کے بارے میں, جو اس کے ملازمین ان کے بارے میں. تو ہر آدمی کسی نہ کسی حساب سے وہ مسئول ہے, اس سے پوچھا جائے گا. تو انفرادی زندگی نہیں ہے, انسان کی اجتماعی زندگی ہے. دیکھیں نماز بھی اجتماعی ہے, اور دیکھیں اپنا روزے بھی اجتماعی ہیں, سب نے روزے رکھنے ہیں. اس طرح حج بھی اجتماعی عبادت ہے. تو عبادتیں بھی اجتماعی ہیں, معاملات بھی اجتماعی ہیں. تو آدمی صرف اکیلی اپنی زندگی, اپنی لائف کا یا زندگی کا وہ نہیں ہے کہ وہ صرف اکیلا کرے اور کسی کو اس کی دوسرے کی کسی کی پرواہ نہ ہو. آپ خود بھی نماز پڑھے گا اور دوسروں کو بھی تلقین کرے گا. جیسے فرمایا وتواصوا بالحق, حق کی لوگوں کو تلقین کرتا رہے.
اپنے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو کہے، اپنی بیوی کو کہے، اپنے بچوں کو کہے، اپنے دوست احباب کو، جس کو ملے بھائی نماز کی پابندی کیا کرے، ہیں جی۔ وتواصوا بالصبر، اور پھر جب آدمی تواصوا بالحق کرتا ہے، حق بات کہتا ہے، تو اس پر تکلیفیں بھی اس کو اٹھانی پڑتی ہیں، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو فرمایا وتواصوا بالصبر، پھر آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو صبر کی، تکلیفیں جو آئیں گی، جو مصیبتیں آئیں گی حق بات کہنے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق بات کہنی شروع کی، جب آپ کو نبوت ملی، اس سے پہلے مکے والے کیا کہتے تھے؟ صادق، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ جیوں آپ نے دعوت دی تو سارے مخالف ہو گئے، ہاں جی، سارے، کسی نے کہا مجنون ہے، کسی نے کہا کچھ ہے، کسی نے کچھ ہے، تو سارے مخالف ہو گئے۔ تو ایسے وقت میں انسان صبر بھی کرے، ہیں جی، اور صبر کا اہتمام بھی کرے، خود بھی صبر کرے اور دوسرے اپنے احباب کو بھی صبر کی تلقین کرے۔ تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے وہی ہوں گے جو ایمان لائیں گے، اچھے اعمال کریں گے اور تواصوا بالحق کریں گے، وتواصوا بالصبر، اور اس پر صبر بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ہمارے درس کو قبول فرما، جو کہا سنا ہے اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما۔ یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ غزہ کے مسلمانوں کی مدد نصرت فرما۔ یا اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، ظالموں کو ظلم سے نجات عطا فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ ہم میں سے جن کے عزیز و کار و بہن بھائی دوست احباب والدین فوت ہوئی، یا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، قبر کی زندگی آسان فرما، آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما، کل قیامت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔